یہ منظر ہے جی آج اڈیالہ کے باہر کا، اور آج اڈیالہ کی تعریف میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، اور کئی فاصلے تک جو ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ شاہد ہٹک، فتح اللہ برقی، مینا خان اور یہ تمام سینیٹر مرزا افریدی موجود ہیں خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ آج پھر ملاقات نہیں ہو پائی؟ نہیں، ہمیں پتا تھا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کبھی سچ بولا ہی نہیں۔ ہر دفعہ اچکزئی صاحب اور ان کے علامہ ناصر کے سامنے وعدہ کیا تھا لیکن پھر نہیں کروائے۔ نہیں، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے یہ نوجوان بھی موجود ہیں، کراچی حیدرآباد میں موبلائزیشن کر کے آئے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ، کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ آپ کے سمیت آپ سب نے جو موومنٹ چلائی ہے نا، اب یہ ڈر گئے ہیں اور انشاءاللہ بڑی جلدی انقلاب آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے چلے گا انشاءاللہ، یہ سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ اس سے اور آگے جائے گا۔ حقیقی خوشی ہے کہ آپ بھی اس پہ شامل ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اس نے اس دفعہ مجھے مینا خان کو نائٹروجن کے لیول پہ رکھا، آکسیجن بہت تھا۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح کراچی نکلا، حیدرآباد نکلا، اور جو 15 منٹ کا فاصلہ تھا وہ 3 گھنٹے میں طے کیا جا رہا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح لوگ چارج ہوئے، جس طرح اسٹریٹ موومنٹ جو ایک پیک پہ جا رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میں کہتی ہوں پنجاب اور ادھر بھی سب لوگوں کو ایسے ہی نکلنا چاہیے۔ کراچی نے تو زبردست دکھایا ہے، ان لوگوں میں جتنا شعور ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اب پنجاب کو سوچنا چاہیے نہ نکلے اس طرح، تو ان پہ اسی طرح پنجاب پولیس ظلم کرے گی۔ کراچی کی طرح کرے اور کراچی کی طرح نکلے اپنے حق کے لیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں، وہ کلپس بھی دیکھے ہوں گے جس طرح لوگ موجود تھے اور وہ خان صاحب کو بہت یاد کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو لے کے آنا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب کا وقت یاد آ گیا، اور پھر یہ جیسے باقی بھی سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ہوئے گا، اور اب یہ کراچی سے سٹارٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ پنجاب نکلے گا۔ پنجاب میں ظلم بہت ہوا ہے، کراچی میں کے مقابلے میں، سندھ کے مقابلے پنجاب میں ظالم زیادہ بڑے ظالم ہیں تو ہر جگہ ہی ظالم، مگر انشاءاللہ اب دیکھنا یہ اڈیالہ کا ہم دروازہ توڑیں گے۔ یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ملوائیں گے، اس دفعہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، پھر ہمارے پہ یہ کینن واٹر کینن پھینکیں گے، ظلم کریں گے، مگر انشاءاللہ جب پنجاب نکل آئے گا، کے پی کے اکٹھے جب آئیں گے یہاں اڈیالہ میں، تو پھر یہ کسی کو نہیں روک سکیں گے، اور آئے گا بڑی جلد وہ دن آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح ہمیں خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا، ہم یہ بیٹھ کے یہی صرف بار بار یہ نہیں کریں گے، پھر ہم یہاں رکیں گے نہیں، پھر ہم آگے جائیں گے۔ یہ خان صاحب کو بند نہیں کر سکتے، ہم ان کو بند نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اگر کورٹ کی زبان نہیں سمجھتے، اپنے وعدے توڑتے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کیا رپورٹ لی ان نوجوانوں سے جو کراچی سے آئے، کہ کراچی کے لوگوں کی فیلنگز کیا تھیں، جذبات؟ ان نوجوانوں نے دل خوش کر دیا، پورے پاکستان کا دل خوش کر دیا، اور یہ ہمارے یہ خان صاحب کے ٹرینڈ ہے، انہوں نے خان صاحب نے ان کو بچپن سے ان کو بڑا کیا ہے، اس لیے یہ خان صاحب کی امیدوں، اور خان صاحب نے جب ان کو اپوائنٹ کیا ہے، ان سے خان صاحب ان کو بڑا یقین ہے، اور مجھے جو لاسٹ کہا تھا انہوں نے کہا سہیل کو کہنا کہ وہ جو کر رہے بہت اچھا کر رہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ خان صاحب نے آخری جو میری کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی تھی کہا تھا۔ میں ایک انٹرسٹنگ آپ ایسا ہوا کہ ایک بچہ آیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو دروازہ کھولا، میرے اندر مجھ سے گلے ملا اور مجھے کہتا کہ میں مزدور ہوں، میں 800 روپے کی دیہڑی کرتا ہوں، وہ میں چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ آپ لوگ آئے تھے، اور خان کا بار بار کراچی میں جو مناظر تھے وہ ادھر بیان کرنا ہمارے لیے بڑے مشکل ہے۔ وہ ان کی محبت، ان کا محبت مجھ پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے، اور وہ ہاتھ پھیر کے نا کہتے ہیں کہ خان صاحب ٹائیگر آئے ہوئے ہیں، تو یہ محبت سے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، اتنے ایموشنل، کوئی رو رہا ہے، کوئی جذباتی ہے، اور ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ مطلب ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیڈر کی وجہ سے عزت دی، لیکن خان انشاءاللہ آئے گا نا
یہ برصغیر کی تاریخ کے سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو خان صاحب تو جو کہتے ہیں نا اپنا معاف کر دے، مگر جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ہم نہیں معاف کریں گے. یہ ان کا خیال ہے، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا وہ خان صاحب نے پچھلی دفعہ کہا مجھے یہ عاصم منیر مجھے یہاں مارنا چاہتا ہے، یہ اگر اس نے مجھے مارا تو اس کی یہ ذمہ دار ہے. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں، میں کہوں گی نہیں باہر کہ یہ اگر سوچے کہ بھی آپ کو اس کچھ نقصان اٹھانے کا، ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے. اگر یہ سوچا بھی انہوں نے، یہ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کرنے دیں گے. سوچے بھی کر بھی نہیں. اگر یہ کر سکتے ہوتے کر چکے ہوتے. ان کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. یہ دیکھیں ظالم لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے. عمران خان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے بچایا اس پاکستان کے لیے ان کو. مینا خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اور آپ کی خان صاحب کی بہنوں سے کیا بات ہوئی ہے؟ خان صاحب کی بہنیں ماشاءاللہ خان صاحب کی طرح مزاج کی ہے ساری، اور خوددار، کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے والی وہی. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور بڑی خوش ہیں کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر جو جس طریقے سے لوگوں نے خان صاحب کے سوچ کو ویلکم کیا، خان صاحب کے کھلاڑیوں کو ویلکم کیا، اور جس طریقے سے کراچی اٹھا. مزید انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. کل ہم واپس آئیں، اور ابھی جو ہے من نہیں لگ رہا تھا کہ پشاور جائے تو یہاں پہ پہنچے ہیں. اچھا، من نہیں لگ رہا تھا. مرزا فریدی صاحب آپ بھی تقریباً سارا راستہ گاڑی کے اوپر کھڑے رہے خان کی تصویر پکڑ کے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سندھ کے لوگوں میں جو جذبہ تھا میں بیان نہیں کر سکتا. جو خان صاحب کے لیے محبت تھی میں بیان نہیں کر سکتا. وہ ایسے تھے جس سے پتہ نہیں کہ خان صاحب آ گیا ہے. اتنے لوگ نکلے کہ ماشاءاللہ زبردست. لیکن سندھ گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ کیا، پہلے دن تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ سمجھ رہے کہ شاید پی ٹی آئی ختم ہو گیا. لیکن جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے، جو راستے ہمارے سارے ممبر آپ بھی موجود تھے، جنہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ یہ واپس پہنچے گا کراچی تو پورا کراچی نکل آئے گا. ہاں جی، برکی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں جس ولولے اور جس جذبے کے ساتھ لوگ خان کے لیے نکل رہے تھے، جیسے ایک نعرہ ہوا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک، یقین مانے جس چوک پہ ٹھہر جاتے تھے تو خان کے دیوانے جو ہیں وہ خان کے لیے ہر چوک پہ ایسے نکلتے ہیں جیسے یہاں پہ ڈی چوک ہو. لیکن جو خان صاحب سے جس ولولے سے محبت کر رہے تھے، یقیناً ایسی محبت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور کراچی جس جذبے سے نکلا تھا، ہم پورے کراچی اور پورے سندھ حیدرآباد کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی، یہ اڈیالہ جیل کے باہر کا منظر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یہاں میں آپ کو لوگوں کی تعداد دکھا رہا ہوں کہ آج ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں اڈیالہ کے باہر پہنچے ہوئے ہیں. یہ منظر ہے جس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا. اگر دیکھیں یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ آج اڈیالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہے جو آج یہاں پر موجود ہے. اور آج لوگ ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پنجاب سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ اڈیالہ کے باہر کا منظر ہے. علیمہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور جس طرح لوگ یہاں پہنچے، اچھا یہ صورتحال ہے جس ٹائم، کیونکہ علیمہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں اور ابھی یہاں قرآن خوانی ہوئی، اور میں نے آپ کو دکھایا جو آج اڈیالہ کے باہر کا منظر ہے، اور آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. اور آج سب سے بڑا مجمع اگر میں کہوں گا کہ اڈیالہ کی تاریخ کا، وہ آج اڈیالہ کے باہر موجود ہے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ آج نیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے، آج یہاں جو سگنلز ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ آج اڈیالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہے جس کا منظر آپ کے سامنے ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے ہے. یہ صورتحال ہے جی. آج خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور جو یہاں آج ایک جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے وہ آپ نے دیکھے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی یہ صورتحال ہے جی، کہ آج اڈیالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جو مجمع ہے، آج عوام کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو نعرے بازی ہیں وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.